اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لفاتر لکل الصلاۃ علی خاتم الرسل اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع گاجر کے طبی فوائد ہیں۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس موسم میں گاجر وافر مقدار میں پورے پاکستان میں موجود ہے اور گاجر کے بے انتہا فوائد ہیں۔ گاجر جو کھانے کا گاجر ہوتا ہے، جسے ہم کہیں کہ وہ تقریباً اس سائز کے گاجر اگر ہوں تو اس کو صاف کر کے جس طریقے سے ہم نے یہ صاف کیا ہوا ہے، اس کو کھایا جائے اور اس کی مقدار کم از کم جو ہے 130 گرام ہو، یعنی کہ 100 اور 130 کا مطلب تقریباً آدھا پاؤ کے قریب یہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے 2 گاجریں جو ہیں روزانہ صبح نہار منہ کھائی جائیں اور اس کا استعمال کسی بھی مقصد کے لیے کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ گاجر میں وافر مقدار میں جو ہے وٹامن اے موجود ہوتا ہے، اس میں کیلشیم موجود ہوتا ہے، اس میں وٹامن بی اور وٹامن سی بھی موجود ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر گاجر جو ہے وٹامن اے پر جو ہے وہ زیادہ ہم کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے، اور یہ نظر کی تیزی کے لیے، نظر بڑھانے کے لیے، یہاں تک کہ ایک ایسا نسخہ آج آپ کو دوں گا کہ جس سے بچوں کی نظر باقاعدہ بہتر ہو کر چشمہ اتر جاتا ہے۔ وہ نسخہ سب سے پہلے آپ پہلی فرصت میں لکھ لیجئے، میرے ذہن سے نہ نکل جائے۔ اس میں یہ ہے کہ گاجر کا جوس جو ہے وہ تقریباً 4 لیٹر جو ہے نکالا جائے، 4 لیٹر، اور اس کے بعد 1 کلو سونف لینی ہے، اور اس کو یہ کرنا ہے کہ جو پرات جسے ہم کہتے ہیں، جس میں آٹا گوندھتے ہیں، اس میں وہ 4 لیٹر جوس آ جائے اور اس میں پوری سونف جو ہے بھگا دی جائے، اور اس کے اوپر کپڑا باندھ کے اس کو دھوپ میں یا کچن میں یا ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ گرمی ہو اس جگہ پر رکھا جائے۔ 3-4 دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ سوکھنا شروع ہو جائے گی۔ اس کو تھوڑا سا ہلا دیں، اس میں بو آنے کی وجہ یہ کہ وہ اس میں خمیر آ گیا ہے، اس کو اٹھا کر پھینکیے نہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اس میں بو آ گئی، خراب ہو گئی، تو اس کو ہلا کر اور دوبارہ اس طریقے سے اس کو سکھانے کی کوشش کیجیے۔ اور آخری حل یہ ہے کہ اس کو 1-2 دن اس طریقے سے رکھنے کے بعد اوون میں رکھ دیجیے، اور یہ پورا جب باقاعدہ ڈرائی ہو جائے تو اس میں 1 کلو مصری ملانا ہے، اور اس کے بعد یہ پاؤڈر آپ کا تیار ہو گیا، جسے میں صفوف نور کہتا ہوں، اور اس سے آنکھوں کی جو نظر ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ جو بچے ہوتے ہیں ان کے چشمے اتر جاتے ہیں، تو یہ استعمال کیجئے۔ اب ریشو جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ ریشو کس طریقے سے آپ کریں گے، اس کو کم کر لیجئے۔ زیادہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ 6 مہینے تک اس کو آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں شیشے کی بوتل کے اندر، تو یہ آپ بچوں کو دیں۔ اسی طریقے سے اس کی جو روزانہ کی مقدار ہے وہ 1 ٹیبل اسپون ہے، کہ روزانہ بچوں کو صبح کے وقت 1 ٹیبل اسپون دیا جائے۔ بڑے لیں تو 2 ٹیبل اسپون یہ پاؤڈر لیں، تو یہ آپ کا ایک طریقے سے موجود بھی رہے گا، اور دوسرا یہ محفوظ رکھ لیں آپ اگلے مہینوں کے لیے۔ اور ابھی جب تک گاجر موجود ہے، آپ آدھا گلاس گاجر کا جوس کے اندر 1 ٹیبل اسپون سونف پیس کے ملا دیجئے اور اسے بچوں کو پلائیے، اور بڑے 2 ٹیبل اسپون ملا کے 1 گلاس گاجر کا جوس پیجئے، تاکہ وہ پاؤڈر آپ کا محفوظ رہے۔ تو یہ اس کی مقدار خوراک ہے، عرصہ اس کا 3 مہینے کم از کم آپ کو پینا ہے۔ اسی طریقے سے لیے ہم نے دیکھا کہ اس میں کیلشیم بھی موجود ہے، اور اس میں ہڈیوں کے درد کے لیے، ہڈیوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت عمدہ چیز ہے۔ یہ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جوس اگر روزانہ ہم 1 گلاس پئیں تو کولیسٹرول کم ہوتا ہے، اور اس کا جوس پینے سے ضعف گردہ یعنی کہ گردے کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو کہ ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں، وہ لوگ جو گردے کے پیشنٹ ہیں، وہ لوگ کہ جن کا یوریا یا کریٹینین جو ہے وہ بڑھا ہوا ہے، وہ اس کو کم پئیں، یعنی کہ آدھا گلاس کے قریب اس کو پئیں۔ لیکن عام آدمی اگر اس کو پیے گا تو ضعف گردہ یعنی کہ گردے کی کمزوری کو یہ ختم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جن کے جسم میں سوجن رہتی ہے، ان کے لیے بڑا عمدہ ہے کہ روزانہ 1 گلاس اس کا پیا جائے۔ موسم بہت
اس وقت جوبن پہ ہے، گاجر لیجئے اور گاجر کا استعمال کیجئے۔ اسے جوس کے فوائد جو ہے وہ کتابوں میں گاجر کے فوائد بھی لکھے ہیں، گاجر کے حلوے کے فوائد بھی بہت لکھے ہیں کہ گاجر کا حلوے بنانے کا طریقہ مختلف لوگوں کا مختلف ہوتا ہے، لیکن گھر پر جو گجر بھتہ یا گاجر کا حلوہ جو بنتا ہے وہ اگر آپ بنائیں اور بچوں کو اس موسم میں لازمی کھلائیں تو اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے دماغ میں مضبوطی آتی ہے، آپ کے اندر قوت مدافعت بڑھتی ہے، آپ کی ریزسٹ پاور بڑھتی ہے، اور بڑی اہم بات یہ کہ یہ کینسر سے روکتا ہے، اور وہ لوگ جو کہ کینسر کی رسولیوں میں مبتلا ہیں وہ اگر اس کے 2 گلاس جوس روزانہ پئیں تو وہ انہیل ہونے میں یا اس کے علاج جو ہو رہا ہے اس میں آسانی ہوتی ہے، معاونت کرتا ہے گاجر کا جوس کینسر کی رسولیوں کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ اینٹی کینسر بھی ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ کینسر ایسی خطرناک مرض ہے اس میں اگر اس کا استعمال کیا جائے۔ اسی طریقے سے منہ کے چھالے کے لیے بہت عمدہ چیز ہے کہ منہ کے چھالے کے لیے اسے آپ کدوکش کر لیں، اور کدوکش کرنے کے بعد اس میں ذرا معمولی سی مصری ڈال دیں، اگر شوگر پیشنٹ نہیں تو اس کو منہ میں رکھ کے چوستے رہیں، اسے نگلیے نہیں، اس کو منہ کے اندر چوستے رہیے تاکہ اگر چھالوں کے کوئی زخم پھٹ جائیں یا کچھ ہو جائے تو اس کو چیون کیجئے منہ میں، اس کے بعد اس کو کلی کر دیں، اس کو تھوک دیجئے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے چھالے ختم کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے جگر سے زہریلے حاصلات نکالنے کے لیے بہت عمدہ چیز ہے کہ وہ لوگ جو کہ پان گٹکا اور تیز مرچیں مسالے اور اس قسم کی چیزیں بہت کھاتے ہیں کہ اگر وہ روزانہ 1 گلاس جوس پئیں تو یہ جگر سے زہریلے مادوں کو خارج کر دیتا ہے، جگر کو صاف کرتا ہے اور جگر کو مصفہ کرتا ہے۔ جیسے کہ جو کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو گردے کو اس طریقے سے دھوتی ہے، اس طرح صاف کرتی ہے کہ جیسے تم صابن سے اپنے چہروں کو دھوتے ہو۔ تو یہ اس کا خاصہ یہ ہے گاجر کا کہ یہ جگر سے جو ہے تیزابی مادوں کو نکال دیتا ہے۔ وہ لوگ جو کہ ایسیڈیٹی کا شکار رہتے ہیں، وہ لوگ تیزابیت کا شکار رہتے ہیں، وہ اس کا 1 گلاس کا جوس لازمی پیے۔ اسی طریقے سے جہاں تک تعلق ہے اگر ہم حسن و جمال کے لیے آئیں تو رنگ گورا کرنے کے لیے یہ بہترین ہے۔ وہ بچیاں جو کہ رنگ گورا کرنا چاہتی ہیں وہ 1 گلاس جوس صبح، 1 گلاس شام کو، سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کے ٹائم پہ اس کا پئیں تو آپ 40 دن پی کر دیکھیے، آپ کا رنگ صاف ہو جائے گا، آپ کی چہرے پہ باقاعدہ جاذبیت اور شادابی بھی آئے گی اور اسکن جو ہے وہ بہترین ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کینو کا موسم بھی ہوتا ہے تو عموماً یہ جو ہے صلاح دی جاتی ہے یا تجویز کیا جاتا ہے کہ کینو کا جوس آدھا اور گاجر کا جوس آدھا، اس کے پینے کے بہت فائدے ہیں۔ وٹامن سی سے بھرپور کینو بھی ہوتا ہے، وٹامن اے سے بھرپور یہ ہوتا ہے، اس کو پینے سے دماغ میں جو پرانے فضلات ہوتے ہیں نزلے کے وہ بہتر ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو سائنسائٹس کا مسئلہ ہے ان کے لیے یہ بڑی عمدہ چیز ہے کہ وہ روزانہ صبح کے وقت اس کو کالی مرچی ڈال کے پئیں تو اس سے کافی معاملات جو ہیں وہ بہتر ہونے لگتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ بالوں کے لیے بہت عمدہ چیز ہے۔ وہ لوگ جو کہ بالوں کو لمبا کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے اسموتھی ایک میں بتا دیتا ہوں کہ وہ اسموتھی آپ کو تیار کرنی ہے۔ اس میں آپ کو آملے کا پاؤڈر جو ہے وہ پیس کے رکھنا ہے، آملے کا پاؤڈر، اور اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے، 2 یا 3 گاجر لینی ہے اور اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس میں آملے کا پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون ڈال دیجئے اور تقریباً 200 گرام کے اندر جو گاجریں ہیں اس کو گرینڈ کر لیجئے اور اس کو چمچے کے ساتھ کھائیے۔ تو جو لوگ ایسا کریں گے اور اسی چیز کو جو میں نے بنوائی ہے اسموتھی، اس کو بالوں پہ لگانے سے بال لمبے گھنے ہوتے ہیں اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس کو 1 گلاس پینا بھی ہے اور لگانا بھی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ عموماً چہرے پہ نشانات آ جاتے ہیں اور خاص طور پہ چھوٹی بچیوں کے، تو ان کے لیے بھی ہے کہ اس کو گاجر کو کدوکش کر کے اس میں ذرا سی معمولی سا جائفل ملا کے اگر آپ چہرے پہ لگا دیں تو فوری طور پہ آپ کے دانے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس سے ناخنوں کے مسائل کے لیے یہ بہت عمدہ چیز ہے کہ ناخن، کیونکہ اس میں وٹامن اے بھی موجود ہے، تو ناخن جن کے پرابلم ہوتے ہیں وہ لوگ اس کو روزانہ 1 گلاس جوس بھی پیا اور اس کی جو پھوک ہوتی ہے وہ ناخنوں پہ لگا کے باندھ لیں تو یہ بھی بہت عمدہ چیز ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اینٹی کینسر بھی ہے تو ہمیں عام استعمال میں بھی اس کو لینا چاہیے اور گھروں میں اس کا رواج دینا چاہیے کہ جب تک اس کا موسم ہے اسے پیجئے۔ اس سے آپ کے پیٹ کے امراض، جگر کے امراض، آنتوں کی خشکی کے معاملات اور یہاں تک کہ اس
کو اگر اسی طریقے سے کھاتے ہیں تو پرانے سے پرانی قبض بھی ٹھیک ہو جاتی. تو ناظرین یہاں پہ ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع گاجر ہے اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی کالز کو ریسیو کرتے ہیں اور آپ سے ایک مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہم سے بات کریں تو اپنی ٹی وی کی آواز جو ہے وہ بند کر دیا کریں تاکہ آپ سے صحیح معنوں میں رابطہ ہو سکے. ہاں پاس کالر موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ جی میں تہمینہ بول رہی ہوں راول پنڈی. جی تہمینہ کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک. سوال؟ میرا سوال ہے، میری بھابھی ہیں، ان کی عمر تقریباً 30 سال ہے. ٹھیک. تو ان کے نا گلے کا مسئلہ، ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ہر 10-15 دن بعد، ان کے گلے میں درد، نہ کچھ کھا سکتی ہیں نہ کھانتی رہتی ہے اور درد رہتا ہے. ٹونسلز؟ تقریباً سال ہو گیا وہ دوائی کھا کھا کے بیچاری. اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی دوسرا سوال بتائیے. دوسرا سوال بتائیے تہمینہ. دوسرا سوال، میرے بیٹا ہے 3 سال کا، اس کو قبض رہتی ہے بہت زیادہ. اچھا بچے کو قبض رہتی ہے؟ جی 3 سال ہے اس کی عمر. چلیں ٹھیک ہے جناب. ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مریم بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی مریم. جی مجھے یہ پوچھنا ہے حکیم صاحب کہ یہ جو شوگر جیسے اگر کسی کو ہے تو اس کو، اصل میں میرے پاس ٹی وی ابھی نہیں ہے تو آپ مجھے فون پہ ہی جواب دے دیجیے گا. جی جی. کہ اگر جیسے کسی کو شوگر ہے تو وہ کیا چیز صرف دن میں کھائے جب بھوک لگے کھانے کے علاوہ، تو اس سے شوگر نہیں بڑھے. جیسے آپ بسکٹ کھا لیا یا کچھ ایسی چیزیں کھا لی تو اس سے تو پھر شوگر بڑھنے کا خطرہ ہے. تو ایسا کچھ بتائیں جیسے دن میں کھانے کے علاوہ کچھ کھائیں وہ اور اس سے شوگر بھی بڑھے نہیں، وہ کیا لیں؟ ہاں ان کے لیے سب سے بہتر چیز ہوتی ہے وہ بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں نا، کہ چنے اور بادام ملا کے رکھیں ایک اس میں اور وہ کھا لیا کریں. اس سے بھوک بھی مٹ جاتی ہے اور بادام سے ذرا توانائی آ جاتی ہے. تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ملا کے رکھیں، یہ کھا لیں. اور اس کے علاوہ جو ہے جیسے دودھ کا استعمال کیا جائے وہ بڑا اچھا رہتا ہے. اسی طریقے سے بسکٹ وغیرہ جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل نہیں لینے چاہیے، کیونکہ میدا جو ہے وہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے، اس سے بھی شوگر بڑھتی ہے. تو یہ بسکٹ جو مختلف ناموں سے کہ یہ شوگر فری ہیں فلانا، تو سب سے اچھی چیز میرے نزدیک یہ ہے کہ مکئی یا یہ جو چنے میں نے بتایا یا پھر جو بھنے ہوئی مکئی مل جاتی ہے جسے ہم بھٹے کے وہ کہتے ہیں دانے، وہ کھا لیا کریں، وہ زیادہ بہتر. ہاں پس ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم حکیم صاحب. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں رامین بات کر رہی ہوں کراچی سے. حکیم صاحب میرے ڈارک سرکلز کا مسئلہ ہے، کافی عرصے سے کلینزنگ بھی کر رہی ہوں لیکن وہ صحیح نہیں ہو رہے. 1 مہینے کے بعد شادی ہے، آپ پلیز کوئی ایسا حل بتائیں کہ صحیح ہو جائے. میں بتاؤں گا، شرطیہ بتاؤں گا لیکن کر لینا ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں شرطیہ کا لفظ استعمال نہیں کرتا لیکن اس لیے کہ ذرا سا جبر کرو اور یہ کر لینا. میں اس کا جواب بتاتا ہوں. پنڈی سے ہمارے پاس تہمینہ صاحبہ کا سوال تھا. پہلا انہوں نے بچوں کی قبض کے بارے میں کہا. دیکھیے بچہ 3 سال کا ہے، ظاہری بات ہے کہ اسے آپ کوئی سیرپ وغیرہ نہیں دے سکتی، تو اس کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے بچوں کے لیے وہ انجیر ہے. اس کا حلوہ سا ہمیں بنانا ہے. آپ 3 انجیر لے لیجئے اور اسے دودھ میں خوب اچھی طریقے سے پکائیے، اور پکانے کے بعد اس میں سیب ہو گیا، ناشپاتی ہو گئی، کوئی بھی ایسی چیز جو ہے نا وہ باریک کر کے یا کدوکش کر کے ڈال دی، ایک حلوہ سا بن جائے گا. یہ آپ کھلانا شروع کیجئے اور یقین مانی پرانے سے پرانی قبض بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور بچہ کھا بھی لے گا کیونکہ یہ میٹھا ہوتا ہے. تو یہ آپ کیجئے. اور اسی طریقے سے دوسرا سوال آپ نے کیا کہ گلے کا مسئلہ آپ کی بھابھی کا، اس کے لیے بڑی اتھینٹک چیز جو ہے وہ میں بتاتا ہوں. طب نبوی سے قسط شیریں بہت عمدہ چیز ہوتی ہے ٹونسلز کے لیے. اس کا طریقہ کار یہ ہے، کاکڑ سنگھی اور قسط شیریں میں ملواتا ہوں. یہ آپ 100 گرام منگوا کے پاؤڈر کر لیجئے اور اسے جو ہے آدھا چائے کا چمچہ 1 ٹیبل اسپون میں ملا کر اور ان کو کھلا دیا کیجئے. یا پھر 200 گرام کے اندر آپ 1 کلو شہد ڈال کے اس کو معجون بنا لیجئے اور وہ 1 ٹیبل اسپون صبح شام لیجئے. اور اس سلسلے میں املتاس بہت عمدہ چیز ہے کہ املتاس کا اندر کا جو گودا ہوتا ہے، پھلی ہوتی ہے املتا، وہ بڑی عمدہ چیز ہے. اور ریٹھا
ریٹھے کے چھلکے. آج کل چونکہ سردی ہے تو ریٹھے جو ہے وہ خشک ہوتے ہیں تو وہ پس جائیں گے. تو ریٹھے کا چھلکا 1 پاؤ اور 1 پاؤ ملتاس کی پھلی کا گودا, یہ دونوں خشک ہوں گے سردی کی وجہ سے, ان دونوں کو پسوا لیجئے. اور اس کے بعد اس میں 1 چمچہ جو ہے 1 گلاس پانی میں ڈال کے اس کا یہ پاؤڈر کا ابالیے اور اس کو چھان کے اس سے غرارے کیجئے. ذرا سا نمک ڈال دیجئے اس میں, بالکل لازمی آپ کے جو ٹونسلز ہیں وہ انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے. آپ پاس کالر موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب, کہاں سے بھائی؟ حافظ ندیم بات کر رہا ہوں کچور سے. جی بھائی فرمائیے. میں نے یہ عرض کرنا تھا, میرے نا ایک دائمی قبض ہے, ٹھیک. بڑی پریشانی رہتی ہے, تو اس کے علاوہ میرے نا ہرنیہ کی شکایت بھی, میں نے الٹرا ساؤنڈ کروائی. اچھا یہ قبض کے ساتھ بواسیر کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ بواسیر کا مسئلہ مجھے محسوس بھی ہو رہا ہے, وہ بڑی شدت میں مجھے دوائی نہیں میں نے لی, بواسیر بھی مجھے محسوس ہوتی ہے, بڑی تنگی ہوتی ہے, دشواری ہوتی ہے, سردی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ آپ کے کال کا. ہمارے پہ ایک کالر اور موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سید عمران علی صاحب لاہور سے آپ بول رہے ہیں, آپ سوال بتائیے. گاڑی ڈرائیونگ کرتا ہوں میں. ہیں جی, اچھا آپ کے کیا گھٹنوں میں درد ہے؟ جی. اچھا, اس میں آپ اپنی عمر ذرا بتا دیجیے. 47 سال. 47. جی. چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس میں لگانے اور کھانے کی بھی دوا میں آپ کو بتا دوں گا. تیمینہ صاحبہ کا جواب ہو گیا. ہمارے پاس رامین صاحبہ, بڑی ان کی 1 آدھ مہینے میں شادی ہونے والی ہے. دیکھو بیٹی, میں آج جو موضوع لے کر بیٹھا ہوں, یہ آپ ایسا کریں کہ اسے آپ لیجئے گاجر کا جوس جو ہے سموتھی ٹائپ کا, یعنی کہ اس کو جیسے میں نے کہا کہ گاجر کو صاف کر کے اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اس کو گرینڈ کر دیں. ٹھیک ہے, گرینڈ کرنے کے بعد اس کو کٹوری میں نکال کے چمچے سے جو ہے کھائیے. کم از کم 1 پاؤ گاجر صبح, 1 پاؤ گاجر جو ہے شام کو عصر کے ٹائم پہ یہ کھائیے. اور اس کی جو گاجر کو کوٹ کے پھونک نہ لیں بلکہ اسی کو کوٹ کے اس کا جو وہ نکلے گا اس میں آلو لے لیں اور گاجر دونوں کو کسی چیز میں کوٹ لیجئے اور اس کا جو لیٹ جائیں اور اس جگہ پر حلقوں پہ وہ اس کو رکھ دیجئے. کم از کم آدھا گھنٹہ تک کے رکھے رہیے لیٹ کر, اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ 3 دن میں اثرات آنے شروع ہو جائیں گے. شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس 40 دن ہونے چاہیے. اس کا استعمال آپ کیجئے, اس سے پہلے بھی رزلٹ آئے گا. آلو اور گاجر لگانا ہے اور صرف گاجر کی سموتھی بنا کے جو ہے وہ صبح شام پینی ہے, یعنی کہ آدھا کلو گاجر ڈیلی آپ کو لینی ہے. تو میں نے جو کہا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ پاس ایک کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. حکیم صاحب کیا حال ہے؟ عبد الخالق بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے سر. جی عبد الخالق صاحب خیریت سے ہیں؟ جی سر, میرے گھر والے کو جو ہے نا وہ جوڑوں کی تکلیف ہے, گھٹنے میں اور جوڑوں میں جو ہے نا وہ درد ہے ان کا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. آر ایف فیکٹر رپورٹ کرائی, آر ایف فیکٹر پازیٹیو ہے. اور آر ایف فیکٹر پازیٹیو ہوتا ہے؟ جی تو جی وہ جو ہے نا وہ سر یہ جو ہے نا جو جوڑوں میں سوج گئے, انگلیاں ٹیڑھی ہو گئی ہیں اور ہاتھ جو ہے. اچھا تو پھر یہ تو آپ کو گٹھیا کا مرض ہو گیا نا ان کو زیادہ, آر ایف فیکٹر کی وجہ سے. یہ سمجھا, آپ ایسا کیجئے گا, میں راولپنڈی میں ہوتا بھی ہوں تو آپ میرا فیس بک آئے گا بھی اگلے سیگمنٹ میں, اس سے آپ ذرا کانٹیکٹ کر کے اور پوچھ لیجئے گا میں پنڈی کب آؤں گا, مجھے دکھا بھی دیجئے گا اور میں اس میں کوئی حل بھی بتا دوں گا. ہمارے پاس کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, کہاں سے؟ نورین بات کر رہی ہوں رحینہ خان سے. جی نورین فرمائیے. حکیم صاحب میرا قبض کا مسئلہ ہے, بہت پرانا مسئلہ ہے. پہلے تو بواسیر کی شکایت تھی, خونی بواسیر, لیکن اب وہ نہیں ہے. تو اب خون وغیرہ تو نہیں آتا؟ نہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. مریم ہمارے پاس قصور سے, مریم صاحبہ, انہوں نے آج قبض کے معاملات زیادہ آ رہے ہیں اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ہمیں دائمی قبض ہے اور ہرنیا کا بھی. سوری ندیم صاحب قصور سے دائمی قبض ہے, اور انہوں نے بتایا تھا ہرنیا
کا مسئلہ بھی ہے اور قبض کا مسئلہ بھی ہے، خوش بواسیر بھی شاید ان کو. دیکھیں اس کے لیے جو سب سے عمدہ چیز ہے، میری ایک اور کالر جو بھی آخر میں نورین صاحبہ، آپ کا بھی جواب یہی ہوگا. آپ یہ لکھ لیجئے، اس میں جو چیزیں ہیں، سنا مکی آپ کو لینا ہے 50 گرام، ملٹھی لینی ہے 50 گرام، اور سونف لینی ہے 50 گرام. یہ 3 چیزیں ہو گئیں، اور اس کو بہت اچھی طریقے سے پسوا کے اس میں 100 گرام جو ہے مصری جو ہے ملا دیجئے، اور یہ آپ کی ایک دوا تیار ہو گئی. اس سے پرانے سے پرانی قبض ٹوٹ جاتی ہے. اور دوسری چیز جو اس کے ساتھ آپ کو کرنی ہے، وہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ 3 انجیر لینی ہے، گلاب کی پتیاں لینی ہیں. ان دونوں چیزوں کو 1 گلاس پانی میں خوب اچھی طرح ابالنا ہے. جب یہ آدھا رہ جائے تو یہ آپ رات کو کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد جو ہے اس کو کھا لیا کیجئے یا پی لیا کیجئے. اور سنا مکی والا نسخہ جو ہے آپ رات کو لے لیجئے. یہ جواب ندیم صاحب قصور کے لیے بھی ہے، اور نورین صاحبہ رحیم یار خانجے آپ یہ کیجئے، سنا مکی، ملٹھی، سونف ہم وزن، اور اسے مصری ملا کے اس کا پاؤڈر لیجئے. قبض کے لیے بہت اچھا ہے. ہاں پاس ایک کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ، کہاں سے؟ میں سمرہ بات کر رہی ہوں، کراچی سے. جی سمرہ فرمائیے. میرے بالوں کا مسئلہ ہے، بال بہت جھڑ رہے ہیں اور جگہ جگہ سے بال بھی اڑ رہے ہیں سر کے. اچھا، عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری 19 سال ہے اور شادی ہے میری 2 ہفتے بعد. آئے ہے، اتنے لیٹ فون کیا تم نے. تو کتنے بال کو زیادہ مطلب پیجز بن رہے ہیں؟ جی زیادہ میرے اڑ رہے ہیں بال. تو 2 ہفتے میں تو بیٹا کچھ نہیں ہو سکتا، پھر بھی میں تجویز تو دے دوں گا تمہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں پاس ایک کالر موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کرو. وعلیکم السلام. اسی میں وقت گزر جائے گا. آپ بولیے کیا، کون صاحبہ بول رہی ہیں، کہاں سے؟ میں ربینہ منصر سے بات کر رہی ہوں. مجھے پوچھنا ہے کہ میرے گردے اور پتے میں پتھری ہے، اس کا کچھ علاج بتائیں. ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیتا ہوں. میں نے لکھ لیا مانسیرہ سے. آپ پاس ایک کالر اور موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ، کہاں سے؟ ذرا زور سے بولیے. جی میں مسز عمران بول رہی ہوں ڈوکلا خان سے. میں نے پوچھنا تھا، راولپنڈی سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے چہرے پہ بہت زیادہ بال ہیں، ان کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوں. کوئی ہدایت. مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ بول کہاں سے رہی ہیں، اور آپ کا سوال بھی. کنٹرول روم ان کا سوال لے لے. مجھے نہیں سمجھ آ رہا. راولپنڈی سے بول رہی ہوں. میرے چہرے پہ بہت زیادہ چہرے پہ بال ہیں، ان کے بارے میں پوچھنا تھا. چلیں ٹھیک ہے، آپ کو بتاتا ہوں. ہاں ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب، کہاں سے؟ میں علی بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. علی صاحب فیصل آباد. جی سوال بتائیے. جی میرے نا چہرے پہ بہت زیادہ پمپلز ہیں اور داغ ہیں اور نا دیکھ دانے نکلتے ہیں. عمر کتنی علی؟ جی میری تقریباً 20 سال عمر ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. جی ٹھیک ہے جناب. ناظرین گرامی، یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیمار پرسی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی بیمار کی عیادت کی یا اللہ کی رضا کے لیے اپنے کسی بھائی سے ملاقات کی تو 2 آواز دینے والے اسے آواز دیتے ہیں کہ تو نے بہت اچھا کام کیا اور تیرا چل کر جانا بھی اچھا ہے اور تو نے جنت میں ایک گھر حاصل کر لیا ہے.
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हाजिर खिदमत है। हमारे पास एक कॉलर मौजूद हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? मैं सुमेरा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी सुमेरा फरमाइए। जी हकीम साहब, मैंने ये कहना था कि मुझे ना कब्ज़ का बहुत पुराना मसला है। अच्छा ठीक। और फिर इसके अलावा ना मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अच्छा मुझे वजन? प्रेगनेंसी एक मेरी मतलब ज़ाया हो गई, अब दोबारा हमल नहीं हो रहा, तो डॉक्टर्स कह रही हैं कि अपना वेट कम करें, तो उसके लिए आप मुझे बताएं कि जो ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। बाकी और कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? जी महमूद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी महमूद साहब फरमाइए। जी सुबह के टाइम खांसी बहुत होती है और केरा बहुत होता है। जो सिट्राजीन इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन वो रेगुलर डॉक्टर कह रहे हैं सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करें। इनका कोई देसी हल है इस चीज़ का? अच्छा, कीड़ा ज़्यादा गिरता है आपको? सुबह सुबह केरा, यानी कि खांसी बहुत होती है और केरा जब तक निकल नहीं जाता कोई 2-3 घंटे, उस वक्त तक आराम नहीं आता। अच्छा चलें ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। पास एक और कॉलर हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब भाई, कहाँ से? मैं नुमान बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी नुमान फरमाइए। अच्छा एक नंबर एक तो ये पट्ठों की कमजोरी के लिए, जी, जो कमर के पट्टे होते हैं और गर्दन के ना, उसकी वीकनेस का। ठीक। वालदा के मेरे उनके काफी दर्द रहती है। अच्छा उनके लिए पूछना। ठीक है मैं सुन रहा हूँ। और दूसरा जो है लाइक नस्वानी घर वालों, हमारे पास ये सवाल था, इनका जवाब नाम में लिखना शायद भूल गया। 47 साल उम्र थी, इन्होंने घुटनों के दर्द के मुतालिक बताया। इसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है, अलसी और मेथी दाना हम वज़न ले लीजिए और सुबह के वक्त 5 ग्राम आपको लेनी है। मतलब ड्राइवर साहब थे, कोई इनके दर्द रहता है तो आप अलसी और मेथी दाना हम वज़न 100 ग्राम लेके 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को इसको पानी के साथ इस्तेमाल कीजिए। और लगाने के लिए जो है एलोवेरा जो होता है, एलोवेरा का जेल, मैंने बताया कि उसका जो पत्ता होता है, पत्ते को बीच में से काट लीजिए और उसका जो जेल वाला हिस्सा जो होता है इस तरीके से राउंड द क्लॉक जो है आपको घुटने में यूं करके ऐसा 5 से 6 मिनट तक के करना है और इंशाल्लाह ताला इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। आप पास एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी साहब कौन साहब? पहले एक दफा रिक्वेस्ट की थी, मुझे पीडी हुई थी। अच्छा। तो से जनाब मुझे मेरे मुंह से और सांसों स्मेल आती है, बलगम बहुत बनता है मेरा जना, हर वक्त गला जो है ना बलगम से भरा रहता है जना। ठीक। रिक्वेस्ट है कोई और कानों में जो है ना जी शाई शाई की आवाज आती रहती है हर वक्त ना जी। कहाँ से बोल रहे हैं सर, क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद अख्तर इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ जी। मोहम्मद अख्तर। हाँ जी। तो ना जरा उम्र बताएंगे अख्तर भाई? मेरी 63 साल उम्र है जी। 63 साल। शुगर तो नहीं है भाई आपको? शुगर भी है जी, ब्लड प्रेशर हाई रहता है जी, शुगर भी हाई रहती है जी। चलें ठीक है, आपको हम नुस्खा बताते हैं। हाँ पर एक कॉलर और मौजूद हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? मैं शनाज बोल रही हूँ पेशावर से। पेशावर से बोल रही हैं आप? जी फरमाइए शनाज साहिबा। जी मैं आपको पहले आपको 2-3 दफ़ा बात कर चुकी हूँ, लेकिन आप मेरी बीमारी इतनी है कि आप हमेशा एक बता रहे थे बाकी नहीं बताते। एक तो मेरा मोटापा ऑलरेडी रही है और दानी कब्ज भी वाकई बहुत ज़्यादा है मुझे। अभी आपके मैं सुन रही थी 2-3 इलाज। और दूसरी बात है कि मेरे फैटी लीवर भी है, तो ये 3 महीने का मुझे जरा प्लीज कुछ बता दें। घुटने में दर्द भी अच्छी हो चुका है। आपसे रिक्वेस्ट कर जरा सही तरीके से मुझे तफसील से जवाब दे। और एक ये आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप तमाम हकीम साहब पेशावर क्यों नहीं आते? पेशावर में भी तो मरीज हैं, आप तक कौन नहीं? पेशावर में डर लगता है। ये प्लीज आप कुछ करें इसके लिए। हम आपको बस देख रहे होते हैं की तरह, ना आपसे मिल सकते हैं ना आपकी तरफ हमारी पहुंच। नहीं मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने वहाँ पे पीसी में प्रोग्राम था कि पीसी बैठूंगा तो एक साहब ने बोला कि नहीं साहब उधर आम आदमी का आना बड़ा मुश्किल होता है, चेकिंग बहुत है, फलाना है, तो मुझे कोई होटल। जी आपको डराया जा रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
بہت اچھی جگہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے ایسا, اور اگر مائنڈ نہ کرے تو آپ کراچی سے بہتر ہے کم از کم, وہاں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کو راستے میں کسی نے اٹھا لیا. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ, میں ضرور بیٹھوں گا پشاور, مجھے محبت ہے پشاور سے, کوئی ایسی بات. عبدالخالق صاحب راولپنڈی سے, انہوں نے جوڑوں کے درد کے متعلق بتائیں. میرے بھائی نسخہ رکھ لیجئے, اس میں ستاور آپ کو ضرور لینی ہے. ستاور, سورنجان, ازگر, ناگوری, 3 چیزیں ہم وزن لے کے صبح شام جو ہے 1-1 چمچہ. ستاور کا خاصہ یہ ہے کہ ستاور کے اندر ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ لعاب پیدا کرتی ہے. تو وہ لوگ جو گھٹنے کے درد میں مبتلا ہیں, وہ لوگ جن کو کمر کے مسائل ہیں, ان کے لیے ستاور بہت عمدہ چیز ہے. اس نسخے میں نے ایڈ کر دی. اس کے بعد ایک کراچی سے سمرہ, انہوں نے بالوں کے متعلق کہا, بیٹی تم نے بتایا کہ 19 سال تمہاری عمر اور شادی بڑی جلدی ہے, تو اس کے لیے فوری طور پہ تو ہم یہ کر سکتے ہیں, تم 2 چیزیں لکھ لو, کولونجی کا آئل اور انڈے کا تیل, روغن بیض مرغ, ان دونوں کو ہم وزن ملا کے اس کو جو ہے نا اس جگہ پہ لگاؤ جہاں پہ بال اکھڑ گئے. اور دوسرا یہ کہ نیمبو اور سندور, اب وقت اتنا کم ہے تو یہ تیزی والی چیزیں بتا رہا ہوں. سندور لے لو, اس کے نیمبو میں نچوڑ کے وہ لگاؤ, تو اس جگہ پہ ایکشن تھوڑا سا خارج سی ہوگی, لیکن ہو سکتا ہے بال نکل آئیں. اور میرا ٹیلی فون نمبر فیس بک پہ آ جاؤ, وہاں سے جو ہے ہیئر گروئنگ آئل ہوتا ہے, اس سے 3-4 دنوں میں بہتری آ جائے گی, وہ ذرا منگوا لو تو زیادہ بہتر ہے. روبینہ صاحبہ مانسیرہ سے, گردے میں تو دیکھیے پتھری کا علاج ہے, لیکن جہاں تک تعلق ہے پتے کی پتھری کا, اس کا تو یہ کہ اس کو ریموول کروانا پڑتا ہے, اس کو تو آپریشن ہی ہوتا ہے پتے کا, وہ لازم ہے کہ وہ کروایا جائے. لیکن گردے میں اگر پتھری کا سائز چھوٹا ہے تو اس میں 2-3 چیزیں, ایک تو خربوزے کا چھلکا ہے, ناخونہ ہے, 2 چیزیں ہیں, اور بھٹے کے بال, 3 چیزیں آپ لے لیجئے. ناخونہ, بھٹے کے بال آپ لے لیں, اور خربوزے کے چھلکے, یہ تینوں چیزیں سوکھی ہوئے چھلکے مل جاتے ہیں, یا سکھا لیجئے کو تقریباً 5-5 گرام لے کے اس کا جوشندہ بنا کے پیجئے, اس سے بہت عمدہ رہے گا. اسی طریقے سے آپ جو ہے نوشادر جو ہے بہت عمدہ چیز ہے, نوشادر, حجر الیہود, دونوں کو. بہرحال یہ دوا آپ مت بنائیے کیونکہ اس میں ریشیو کا مسئلہ ہو جاتا ہے, تو آپ جو ہے بنادق البذور کے نام سے ایک دوا ملتی ہے بازار میں, وہ منگوا لیجئے, وہ بنی بنائی ہوتی ہے, اس سے انشاءاللہ پتھری نکل جائے گی. اسی طریقے سے مسز کوئی ہیں پنڈی سے, انہوں نے بتایا چہرے پر بال ہے, اس کا میرا ایک نسخہ ہے جس کے اندر قسط شیریں, پھٹکری 50-50 گرام, کوئلے کی راکھ 50 گرام, اور اس کو تینوں کو ملا لیجئے, اور اس کے بعد اس میں آٹے والا میدا ملا کے عرق گلاب میں ملا کے لوئی کریں ان جگہوں پہ تھریڈنگ کے بعد, تو بال آنا ختم ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے علی صاحب فیصل آباد, انہوں نے بچہ ہے یہ 20 سال کا, چہرے پر دانوں کے متعلق بیٹا میں نے آج بتایا, گاجر کا جوس آپ پیجئے اور اس کا کوٹ کے اس کو دانوں کے اوپر لگائیے, بڑا عمدہ رہتا ہے گا, اس کا استعمال کیجئے, اور گرم چیزوں کا پرہیز کیجئے. اور اس کے علاوہ جو ہے تلبینہ جو ہے, تلبینہ گھر پہ بنائیے, جو کے آٹے کا ہوتا ہے, صبح کے وقت اس کا استعمال کیجئے. اور فیس بک پہ میرے آئی ڈی بھی لگی ہوئی, تلبینہ جو ہے میرا خود بھی دواخانے کا بنا ہوا ہے, تو چاہیں تو آپ وہ بھی منگوا لیجیے گا. آئی ڈی میں ٹیلی فون نمبر وغیرہ سب ہوگا, فیس بک پہ آ جائیے. سمیرہ صاحبہ نے بتایا کہ ان کا آج قبض کے مسئلے بڑے آ رہے ہیں, تو اس میں گاجر, چونکہ بہت اچھی گاجر کھایا کیجئے, اور قبض کے لیے میں نے بڑا عمدہ نسخہ آج بتایا تھا کہ انجیر اور گلاب کی پتیاں جو ہے اس کو ابال کے پیجئے, اور جو نسخہ میں نے بتایا اس میں سنا مکی, ملٹھی اور سونف ہم وزن اس کو پیس لیجئے, اور اس کے بعد اس کو رات کو سونے سے پہلے 1-1 چمچہ لیجئے. محمود صاحب لاہور, ان کو کھانسی, دیکھو کھانسی آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو اس میں جو میں نے جو دیکھا کہ سب سے عمدہ چیز یہ ہے کہ ادرک کا جوس لیا جائے, 1 چمچہ شہد اس میں ملایا جائے, اور آخر میں اس میں گوند کیکر پہلے سے پیس کے رکھ لو, اور اس کے بعد ادرک شہد کے پانی میں اور ادرک ملا کے اس کو منہ میں رکھ کے چوسا, جیسے ٹافی لیتے ہیں, ٹافی چوستے ہیں, تو اس طریقے سے اس کو آپ چوسیے. 3 دن کے اندر کھانسی کنٹرول ہو جاتی ہے, اگر آپ کو مطلب ڈیپلی کوئی پرابلم نہیں ہے, ڈیپلی نہیں, اگر آپ کو بہت زیادہ گلے کا خراش ہوا ہے تو یہ اس سے ریکور ہو جائے گا. یعنی کہ کیکر کی گوند, میں نے کہا ادرک اور شہد کو ملا کے کیکر کی گوند اس میں ڈالی, یا صرف کیکر کی گوند رکھ کے چوسنے سے بھی کھانسی ختم ہو جاتی ہے.
اسلام آباد سے ایک صاحب تھے، انہوں نے والدہ کے متعلق بتایا ہے، تو اس کے لیے کمر کس بہت عمدہ چیز ہے، ستاور میں نے آج بتایا بڑی عمدہ چیز ہے، اسی طریقے سے موسلی، سفید اور سورن جان شیریں، چاروں چیزیں 100 گرام منگوا کے اس کا پاؤڈر امی کو دیجئے۔ اور اسلام آباد میں آپ ہیں، آپ فیس بک میرا آ گیا، اس سے میری انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں کہ میں کب اسلام آباد آ رہا ہوں، تو وہ آپ مجھ سے مل بھی سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے محمد اختر صاحب، انہوں نے بتایا کہ پرانی ٹی بی ان کو شاید رہ چکی، یہ بھی اسلام آباد سے ہیں اور ان کو بہت زیادہ معاملات ہیں اس کے، تو اس کے لیے آپ دار ہلد لے لیجئے، دار ہلد 100 گرام لے لیجئے، کاکڑ سنگھی 100 گرام لے لیجئے، اور اسی طریقے سے قسط شیریں 100 گرام لے لیں، ان تینوں کو 100 گرام لے کے پاؤڈر بنا لیجئے۔ 1 چمچہ چائے کا جو ہے وہ 2 چمچے شہد کے ساتھ آپ اس کو کھائیے۔ اور جو کھانسی کے لیے میں نے بتایا وہ بڑی عمدہ چیز ہے۔ چنے بہت عمدہ چیز ہیں کہ دکنی مرچ 50 گرام، بھنے ہوئے چنے جو ہے وہ 250 گرام، اور وہ 50 اور 250 کی ریشو سے اس کو پیس لیجئے، اور صبح کے وقت 2 ٹیبل اسپون کھایا کیجئے، اس سے پرانا نزلہ، کیڑا جو گرتا ہے وہ سب چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ اور عصر کے ٹائم پہ پشاور سے شہناز صاحبہ بڑی تفصیلی بات ہوئی، اور آپ نے مجھ سے کہا کہ میں تفصیلی بات کروں، اور وقت میرا خیال ہے اختتام کی طرف آ رہا ہے۔ آپ نے بھی قبض کے بارے میں مجھ سے پوچھا اور فیٹی لیور کے بارے میں، تو میں کل کے پروگرام میں شہناز صاحبہ آپ کو جو ہے پشاور سے آپ ہیں اور آپ نے مجھے دعوت بھی دی پشاور آنے کی، ضرور موسٹ ویلکم، میں ضرور پشاور آؤں گا۔ اور انشاءاللہ تعالی قبض کے لیے جو میں نے آج جو نسخے دیے ہیں وہ آپ نے سن بھی لیے تھے میرے خیال سے، جس میں سنا مکی والا نسخہ تھا، انجیر والا نسخہ تھا، اس کا آپ استعمال کیجئے۔ جہاں تک فیٹی لیور کا ہمارے پاس بڑا اچھا یعنی کہ کہنا چاہیے کہ ریزلٹیبل نسخہ ہے، بہت سے لوگ اسے استعمال بھی کر رہے ہیں۔ میں تو ہمیشہ اجازت دیتا ہوں کہ ARY کیو کے وساطت سے جو نسخہ لے رہا ہوں وہ دنیا کے لیے ہیں، یہ صرف یہ نہیں کہ باسط صاحب کی یا ARY کیو کی اس پہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے۔ ہمارے دینے کا مقصد صرف پھٹکری لیجئے، پھٹکری آپ لیجئے 50 گرام، اس کو توے پہ کھیل کیجئے، اور اس کے بعد وہ جب وہ پگھل جائے تو چولہا بند کر دیجئے، اس کے بعد اس کا پاؤڈر سنبھال کے رکھیے۔ یقین مانیے دنیا کی بہترین دوا جگر کے لیے، یرقان کے لیے، ہیپیٹائٹس B اور C کے لیے، اور فیٹی لیور کے لیے بہت عمدہ چیز ہے کہ اس کی 4 چٹکی 1 ٹیبل اسپون دہی میں ڈال کے روزانہ صبح کھائیے، اور صرف 3 ہفتے کے اندر آپ اپنا LFT کروا کے دیکھیے، آپ کا فیٹی لیور غائب۔ تو یہ دوا ایسی ہے کہ معمولی سی ہے، چونکہ یہ فقیری نسخہ ہے، تو اسے آپ استعمال کر کے دیکھیے۔ شہناز صاحبہ پشاور سے، اور کل اور مزید انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی۔ اللہ نے خیر کی، میری ٹیم کے لیے دعا کیجیے گا، ہم بھی آپ سب کے لیے دعا کریں، آپ سب کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت سے رکھے۔ اپنے میزبان حکیم سید عبدالباسط کو اب دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔